آج کی ڈیوٹی کوئین ہے ایک بہت ہی باکمال شخصیت, نوجوان اکانومسٹ, پالیسی کے حوالے سے بہت اہم کام کر چکی ہیں اور کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. پاکستان کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتی ہیں, وہ بھی اکانومی کے لینس سے. آئیے ملتے ہیں آج کی ڈیوٹی کوئین ڈاکٹر نادیہ فاروق سے. السلام علیکم نادیہ, پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ سیریز کے لیے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے اور ایک بہت ہی اہم اور مشکل موضوع کے حوالے سے ہمارے سوالات کا جواب دینے کے لیے آپ تیار ہوئی ہیں. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. یہ ٹاپک میرے دل کے بہت قریب ہے اور آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو بی ان یور شو. مجھے بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. اچھا, ایک بات میں کہہ دوں, اس کو کمپلیمنٹ ہی سمجھے گا, پہلی دفعہ کسی اکانومسٹ نے دل کا ذکر کیا ہے. میں نے آج تک کسی نہیں, میں ایکچولی ڈفرینٹ ہوں. اکانومسٹ کا لگتا تھا کہ دل ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن ایسی کہہ رہی ہوں. لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے اتنا مشکل شعبہ اپنے لیے منتخب کیا اور خاص طور پہ خواتین کے لیے, ایک صنفی تعصب کی بنیاد پر کہہ لیں یا جنرل پرسیپشن کی طرف ہے کہ اکانومسٹ ہیں تو کوئی صحابی ہوں گے, اور بہت سارے جو اس کے ڈائمینشنز ہیں ان سب کو آپ اکٹھے دیکھ رہی ہوتی ہیں, چونکہ اکنامکس ایک بہت بڑا فیلڈ ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ ڈاکٹر نادیہ فاروق اپنے آپ کو کیسے ڈسکرائب کرنا چاہیں گی, ڈیفائن کرنا چاہیں گی, بیان کرنا چاہیں گی, تو چند لفظوں میں آپ کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے, میں اگر اپنی ارلی زندگی کو, شروع کی زندگی کو دیکھوں تو میں ایک بہت اچھی طالب علم تھی. تو اس کا تو مطلب میرے ارد گرد میری خاندان کے لوگ سبھی اس کو کنفیس اور اعتراف کریں گے اس بات کا. تو اتنی چوائسیز ہمیں تھی نہیں, بس جو ہم لوگوں کو بڑے گائیڈ کرتے تھے ہم اس کو مینوان تسلیم کرتے تھے. میرے بڑے بھائی تھے, ہی از ان کیلیفورنیا سنس لاسٹ سو مینی ایئرس. تو انہوں نے کہا کہ اکنامکس از دا بیسٹ سوٹیبل سبجیکٹ فار یو, اور میں نے چوز کر لیا اور پھر میں چلتی چلی آئی. تو الحمدللہ ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد اب میں ایک انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہوں اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ایز این اکنامک کنسلٹنٹ کام کر رہی ہوں پچھلے 4-5 سالوں سے کنزیکٹیولی. اس کے علاوہ ڈفرینٹ تھنک ٹینکس اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی کنیکٹیڈ ہوں. 2 بچوں کی مدر ہوں, ایک اچھے اور سلجھے ہوئے سمجھدار ہسبینڈ کی وائف بھی ہوں. تو گھر کے سب کام اور اپنے آفیشیل سب ذمہ داریاں پیرالل اکٹھے چلتی چلی جا رہی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ بس سب چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا, ایک وہ جو واقعی جو سپر وومن کا جو امیج ہوتا ہے اس پہ آپ بالکل پوری اترتی ہیں. تو یہ سب کچھ اچیو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ نے تو بہت آسانی سے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اس میں بڑی جدوجہد, بڑی محنت طلب یہ زندگی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, ان سب کا اکٹھے لے کر خوش اسلوبی کے ساتھ چلنا. تو ایسی جو خواتین ہوتی ہیں جن کو ہم ڈیوٹی کوئینز کہتے ہیں, وہ امپاورڈ ہوتی ہیں. اور امپاورمنٹ ایک ایسا لفظ ہے, چاہے انگریزی میں بولیں یا اردو میں, کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ کر لیں, کافی حلقوں کو یا مائنڈ سیٹس کو ڈرا دیتا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی ڈاکٹر نادیہ کہ واٹ از یور اون آئیڈیا آف ویمن امپاورمنٹ؟ لیکن جی, ویمن امپاورمنٹ جو ہے, میں نے بہت قریب سے خواتین کو ہر طبقہ زندگی میں دیکھا ہے. میں نے گاؤں کے ایسے پسماندہ چکوال کے علاقے کی خواتین دیکھی ہیں اور بہت ارلی ایج سے ان کو دیکھا, آبزرو کیا, اور پھر پوری زندگی یہ سلسلہ چلتا ہی چلا گیا. ایسی ان خواتین کو اگر آپ دیکھیں, اور آج کی ہم اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی اور اپنے شعبوں میں, اپنی زندگیوں میں, اپنی جابس کے اندر جو بزی اور مصروف خواتین ہیں ان کو دیکھیں, لیکن کچھ چیزوں میں سملیرٹی آپ کو نظر آئے گی. جہاں پر عورت کی آواز کو نہ سنا جائے, جہاں پہ گھر کے اندر ہی ایون آپ اور سب باتوں کو چھوڑیے, ہمارے جو مزاح کا پہلو ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو خواتین کو ایک طرح سے آپ دیکھیں تو ڈسکریج ہی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ فلاں گاڑی چلا رہی تھی اور یہ ہو گیا, اور مطلب ہمیشہ نیگیٹو. حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بینگ اے ویمن, میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میں بہت ایک کانشیس ڈرائیور ہوں. جب میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتی ہوں تو میرا ہر دھیان ہر طرح سے ہوتا ہے کہ کسی چلتی ہوئی مرغی اور جاتے ہوئے کسی جانور, چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کا بھی پاؤں میری گاڑی کے اس کے نیچے نہ آ جائے. تو خیر ہر جگہ پہ اچھی بری مثالیں تو ہر جگہ پہ پائی جاتی ہیں, لیکن یہ ایک سٹرگل ہے, ایک جد و جہد ہے جو کہ چل رہی ہے اور چلتی چلی جائے گی. میں 19 سال کی تھی, میری والدہ کا انتقال ہوا.
میرے بڑے بھائی تھے لیکن ان سب کو بھی میں نے لک آفٹر، ایون ان کی شادیاں تک کرنے میں میرا بہت کلیدی کردار رہا. اور پھر میری جب شادی ہوئی، میں گھر میں چھوٹی تھی، حالانکہ جب میری شادی ہوئی تو سب سے بڑی بہو تھی، ان ساری ذمہ داریوں کو بھی نبھایا. تو ویمن امپاورمنٹ کو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ویمن کی ویمن کی بات کو سننا، ان کو ایکولی ٹریٹ کرنا، اور ان کا ایک کنٹریبیوشن اور ان کا ایک رول اس کو سراہا جانا، یہ امپاورمنٹ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سے جیسچرز ہیں، اگر ان کو آپ یہ کرنا شروع کرتے چلے جائیں تو یہیں سے امپاورمنٹ آ جائے گی. اور انہی چھوٹے چھوٹے سٹیپس پہ ڈسکریج کرنا شروع کریں. ہر وقت یہ کہنا شروع کریں کہ کیا کر لیا ایک عورت نے. اگر کوئی ہاؤس وائف بھی ہے، بہت سی مثالیں ہیں رخشندہ، آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں، جہاں پہ لڑکیوں کو سبجیکٹ چوز کرنے میں ڈسکریجمنٹ ملتی ہے. کوئی ایسا سبجیکٹ جیسے آئی ٹی لینا ہے تو ابھی بھی بے تحاشا پاکستانی گھرانوں میں ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ یہ تو تمہیں مردوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اکنامکس تم پڑھو گی، پھر تم بینک کی جاب چاہو گی اور مردوں کے ساتھ تمہیں جانا پڑے گا. نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تم اپنے ہی اس میں رہو. تو بہت ساری ڈسکریجمنٹس ہیں، لیکن امپاورمنٹ کو دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے کی بے انتہا ضرورت ہے، تاکہ عورتیں اپنے آپ کو طاقتور محسوس کریں اور اسی طاقت سے یہی کانفیڈنس اپنے بچوں میں ڈالیں. اور جو بچیاں ان کی ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک یہ فیلنگ ہو کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، اور ہم جو کریں گے ہمارے پیرنٹس ہمیں سپورٹ کریں گے اور ہم پہ ٹرسٹ کریں گے. تو میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ میرا امریکہ میں بہت پچھلے 12-13 سال سے میں بہت رہی بھی، وہاں میرا جانا آنا بھی ہے، تو میں ایک آپ سمجھیں کہ ایک گراف کا بہت اوپر کا ایک حصہ اور ایک گراف کا میڈیوکر اور نیچے کا حصہ، میں ان دونوں کو کمپیئر کر رہی ہوتی ہوں پیرالل. آپ یقین جانیے دونوں جگہوں پہ پرابلم سم ٹائم سملر ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے معاشرے کے پرابلم، جو ہماری سوسائٹی کے عورتوں کی امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں، ان پہ ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت چھوٹے چھوٹے لیول پہ ان پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں تو آپ کو یہی کہوں، کیونکہ بہت سارے آئیڈیاز میرے ذہن میں اس سوال کو سنتے ہی آ رہے ہیں، شاید ان کو ایک جگہ پہ پرو کے رکھنا مشکل ہو میرے لیے. یہ مشکل ہم سب کے ساتھ ہوتی ہے، جو کہ اتنی زیادہ الجھنے ہیں تو اس کا کوئی جیسے کہتے ہیں نا میجیکل ریسیپی نہیں ہے. لیکن پھر بھی خواتین اور خاص طور پہ نوجوان خواتین وہ یہ خواہش رکھتی ہیں کہ جو ابھی اکمپلشڈ لوگ ہیں، جو رول ماڈلز ہیں، وہ ہمیں کوئی میجیکل ریسیپی دے ہی دیں. تو وہ کون سی 3 ٹپس ہوں گی جو آپ لڑکیوں کو، نوجوان خواتین کو دینا چاہیں گی تاکہ وہ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی اور اکنامکلی جو ہے امپاور کر سکیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی جو میں ٹپ کہوں یا سجیشن کہوں گی وہ تو یہ ہے کہ اسٹینڈ اپ فار یور سیلف اینڈ ریکگنائز یور اون امپورٹینس. اپنی اہمیت کو سمجھیں. آپ تبھی کچھ حاصل بھی کر سکتے ہیں اور کچھ رول پلے کر سکتے ہیں جب تک آپ اپنے آپ کو اہمیت نہ دیں. مجھ کو اہمیت نہیں دیں گے. میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ اب جہاں آپ کے ساتھ ایکولی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے، یا جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بلا وجہ آپ کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، تو پلیز اسٹینڈ اپ. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ فائٹ کریں، بدتمیزی کریں، مس بہیو کریں. دیر آر ٹنز آف ویز. آپ ایک جسچر دے کے بھی بتا سکتے ہیں کہ نہیں، میں ہوں یہاں پر، میری بھی ایک امپورٹنس اور سے ہے. تو اپنے لیے ہمیشہ بولنا سیکھیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ان لوگوں کے ارد گرد رکھیں جو کہ آپ کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہوں، جو کہ آپ کو معاشرے کا، سوسائٹی کا، گھر کا ایک ایسا فرد اور ایک ایسا اینٹیٹی سمجھیں کہ جو آپ ان کے ساتھ برابر ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بعض اوقات خواتین ہی خواتین کو ایکسپلائٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو ہر لیول پر جا کر آپ اپنے آپ کو خود منوائیں، خود بتائیں کہ آپ کی ورتھ ہے. جو غلط ہے وہاں پر اچھے طریقے سے بہت پیار سے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں، ایسے بھی ہے، اور میں جو بات کہہ رہی ہوں وہ ان لاجیکل بیسس پر کہہ رہی ہوں. اور تیسری جو اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جس علاقے میں جہاں بھی آپ رہتی ہیں وہاں پر ایس ایم ایز ہیں، ایم ایس ایم ایز ہیں، جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں. پلیز وہاں جائیے، ان کو وزٹ کریں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں، ان کو دیکھنا شروع کریں ہاؤ دے آر ورکنگ. ایک بات. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے کام آپ چاہتی ہیں کرنا، آپ امپاور کرنا خود کو چاہ رہی ہیں، لیکن آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو آئی ول ریکویسٹ یو کہ جو فائنینشیل، جو کیپٹل پرووائڈنگ انسٹیٹیوشنس ہیں، جیسے فنکا ہے، جیسے مائکرو فائنانس بینکس ہیں،
اس طرح کی آرگنائزیشن میں چکر لگانا شروع کریں. آپ جائیں گارڈ سے کہیں دروازہ کھولے, میں نے میڈم سے ملنا ہے, میں نے سر سے ملنا ہے. آپ جائیے پلیز, ان سے بات کیجئے, آپ ان کو بتائیے کہ میں نے مرغیاں پالنی ہیں, میں نے کڑھائی کا کام کرنا ہے, مجھے پیسے چاہیے, میں کیا کروں. آپ یقین جانیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے دروازے آپ کھٹکھٹاتی جائیں, کہیں نہ کہیں سے آپ کی دستک سنی جائے گی اور دروازہ کھل جائے گا آپ کے لیے. یہ 3 جو ہے نا, فائنینشلی اور اکنامک اور مینٹل جو ریلیکسیشن یا امپاورمنٹ ہے, میرے نظریے میں یہ 3 ٹپس سب سے پہلے اور فورموسٹ جو میری ریکمنڈیشن ہوگی وہ تو یہ ہوگی کہ لٹریسی اینڈ ایجوکیشن مسٹ ریمین اے کی کمپوننٹ in this whole frame of policy recommendations. بس بہت سی ریکمنڈیشنز ہوں گی, لیکن ایک آپ کے پاس جو کوالٹی آف ایجوکیشن اور ایجوکیشن کے ساتھ ایسی پریکٹیکل ایجوکیشن کے جس کے اندر وہ صرف ڈگری لے کر, جیسے ابھی آپ دیکھیں آپ دیہی علاقوں میں چلے جائیں یا ایون شہری علاقوں میں اوپن یونیورسٹی سے بہت ساری گرلز ہیں, بہت بے تحاشا لڑکیاں جو ایم اے اسلامیات کر لیتی ہیں, ایم اے فزیکل ایجوکیشن کر لیتی ہیں, لیکن اس میں کوئی ایسا پہلو ان کو نہیں سکھایا جاتا ڈیورنگ ایجوکیشن, چاہے ریسرچ کا پہلو ہو. یعنی یہ ہماری کریکولم کی جو ڈیزائن ہوا ہوا ہے اس کے اندر کے فلاز ہیں, ان کو دور کیا جائے کہ ایسا ان کو سبق اسلامیات میں ماسٹرز کرنے کے بعد. میں ایسی بھی بہت سی خواتین کو جانتی ہوں جو کہ آج امریکہ میں اور یورپ میں بیٹھ کے قرآن پڑھا رہی ہیں آن لائن, اور دے آر ارننگ اے لاٹ آف منی. یہ کہاں سے آیا ان کے ذہن میں آئیڈیا؟ یہ آئیڈیا ان کو ڈیفینیٹلی وہ دے ور لکی انف کہ ان کو ایسے لوگوں کی سراؤنڈنگ ملی کہ جنہوں نے ان کو بتایا کہ آپ اپنی اس ڈگری کو کیسے مٹیریلائز کر سکتے ہیں. لیکن ہماری پالیسی کے اندر میں یہ کہوں گی کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی ایجوکیشن اور کورسز اور تعلیم اور خواتین کو دی جائے کہ جس میں اکنامک امپاورمنٹ کا جو عنصر ہے اس کو رائیگاں نہ کیا جائے, ایک بات. اور ساتھ ہی دوسری بات یہ ہے کہ مائکرو فائنینسنگ کے پروجیکٹس لانچ کیے جائیں ہیلپ ویمن کے نام سے, چاہے آپ اس کو ٹیپ کر دیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ ٹریننگز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. وہ اس کے ساتھ, کیونکہ بہت سارے ہم ماضی میں ایسے پروگرام دیکھتے ہیں جو کہ اسمال قرضے اور چھوٹے لونز خواتین کو بھی اور لڑکوں کو بھی دیے گئے, بالکل صحیح, کوئی فائدہ نہیں ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور اس پہ اونرشپ بھی تو نہیں ہے نا خواتین کی, یہ بھی دیکھیں کہ وہ قرضے کدھر گئے. تو یہ ایک الگ بحث طلب موضوع بن جاتا ہے, لیکن بات آپ کی صحیح ہے کہ بنیادی تعلیم اور ووکیشنل تعلیم اور پھر کیپیسٹی ڈیولپمنٹ میں انویسٹمنٹس ہونی چاہیے. ڈاکٹر نادیہ آپ کا بہت شکریہ. جی, تو آج کی گفتگو سے ہمیں یہی سمجھ میں آیا کہ خواتین, تمام خواتین اپنے آپ کو بااختیار بنا سکتی ہیں. ان کے پاس اپنا والیٹ ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی ورتھ کو, اپنی قدر و قیمت کو پہچانیں اور اپنے حقوق کے لیے خود آواز اٹھائیں. اس کے علاوہ ان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ تعلیم جو کہ ان کا بنیادی حق ہے وہ اس کو حاصل کریں, اور نہ صرف بنیادی تعلیم بلکہ کوئی نہ کوئی ہنر, کوئی نہ کوئی ووکیشنل ٹریننگ بھی وہ ضرور حاصل کریں, اور ان کے پاس فائنینشیل لٹریسی بھی ہو تاکہ وہ اپنے آپ کو معاشی طور پہ بھی مستحکم اور بااختیار کر سکیں.